الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: يا أبا ذر لأن تغدو فتعلم آية من كتاب الله خير لك من أن تصلي 100 ركعة ولأن تغدو فتعلم بابا من العلم عمل به أو لم يعمل به خير لك من أن تصلي 1000 ركعة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین. انتہائی قابل عزت، قابل احترام ذی قدر علماء کرام، طلباء عظام اور اس علاقے کوٹ لدہ اور گرد و نواح سے آئے ہوئے میرے معزز مکرم دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ کے اس ادارے میں پہلی دفعہ آنے کا موقع نصیب ہوا ہے. مجھ سے قبل حضرت مولانا قاضی لقاء المحسن صاحب نے بڑی خوبصورت اور دلنشین گفتگو آپ کے سامنے کی ہے. اللہ ان کے علم عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے. چند مختصر سی باتیں عرض کروں گا چونکہ میرا بھی سفر ہے اور باقی مہمانان گرامی جتنے بھی ہیں، خاص کر حضرت مولانا علامہ عطا اللہ بندیالوی صاحب حافظہ اللہ تعالی، وہ بھی تشریف لا چکے ہیں. تو آپ لوگوں کی توجہ کا طلبگار رہوں گا. قرآنی مجلس ہے، قرآن کریم ہی سناؤں گا آپ کو. اور پھر یہ سن کر بڑی خوشی ہوئی کہ درس قرآن کا آغاز ہوا.
اللہ کرے کہ قرآن کریم کے دروس اسی طرح ملک کے طول و عرض میں یہ عام ہو جائیں۔ اس دنیا میں ہر بندے کی چاہت ہے، مختلف لوگ ہیں کہ بھئی اس قوم کی اصلاح کس طریقے سے کی جائے۔ ایک فکر لگی ہے لوگوں کو، کچھ سوچتے ہیں کہ ان کی اصلاح کا طریقہ یہ ہے کہ خوبصورت خوبصورت کہانیاں تلاش کی جائیں، کچھ درد برے، کچھ سبق آموز قصے سنائے جائیں تو شاید کہ معاشرہ بدل جائے۔ کچھ سوچتے ہیں کہ ان لوگوں کو شعر و شاعری سنائی جائے تو شاید یہ معاشرہ ٹھیک ہو جائے۔ کچھ نے یہ سوچ رکھا ہے کہ چلو کچھ فضائل سنا دیں تو شاید یہ معاشرہ ٹھیک ہو جائے۔ یہ ہر شخص کی ایک سوچ ہے، ایک لگن ہے اصلاح کی، لیکن ہم نے پوچھنا یہ ہے کہ واقعی اسی طرح اصلاح ہونی ہے یا کوئی اور طریقہ ہے؟ تو آج سے صدیاں پہلے امام مالک رحمہ اللہ نے ایک عجیب جملہ کہا ہے جو آب زر سے لکھنے کے قابل ہے۔ وہ فرماتے ہیں لا يصلح آخر هذه الامت الا بما صلحت به اولها، کہ اس امت کے اس آخری حصے کی اصلاح بھی اگر ہوگی تو اسی طریقے پر ہوگی جس طریقے پر امت کے پہلے حصے کی اصلاح ہوئی ہے۔ بچوں کو خاموش کر دیں، میری طرف توجہ کریں، چھوڑ دیں توجہ میری طرف تھوڑی دیر کے لیے۔ آپ کی توجہ ہے؟ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ امت کے اس آخری حصے کی اصلاح اسی نہج طریقے پر ہوگی جس طریقے پر امت کے پہلے حصے کی اصلاح ہوئی۔ امت کا آخری حصہ ہم ہیں جو بعد میں آئیں گے، یہ ہے۔ امت کا پہلا حصہ صحابہ کرام تابعین ہے۔ اب امت کے پہلے حصے کی اصلاح کیسے ہوئی؟ قرآن مقدس کے ذریعے۔ اللہ نے اپنے پاک پیغمبر کو قرآن دیا اور پہلے دن جس دن نبوت عطا کی اسی دن کیا فرمایا؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اقرأ بسم ربک الذی خلق، میرے پیغمبر پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے۔ پہلی وحی، پہلا حکم، پہلا امر کیا ہے؟ اقرأ پڑھنا ہے تو کیا پڑھنا ہے؟ قرآن پڑھنا ہے۔ آپ گھر تشریف لاتے ہیں، 5 آیتیں ملتی ہیں، آپ آتے ہی ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ سے کہتے ہیں زملونی دسیرونی، میرے اوپر کمبل اوڑھو، چادر اوڑھو، انی خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا خطرہ لگ رہا ہے۔ آپ کو سردی لگ رہی ہے، آپ کے اوپر خوف اور ہیبت طاری ہے، لیکن قربان جاؤں بیوی بھی ایسی باکمال بیوی، اماں خدیجہ امہات المومنین میں ایسی نمایاں شان رکھتی ہیں کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میرا نکاح جب اللہ کے پاک پیغمبر سے ہوا، میں جب نبی کریم کی زوجیت میں آئی تو میری شادی سے پہلے ہی ام المومنین حضرت خدیجہ کا انتقال ہو چکا تھا، لیکن وفات کے بعد بھی نبی کریم ان کا ذکر کیا کرتے تھے، تذکرے ہوتے تھے مجلس میں، باقی امہات المومنین کے سامنے بھی۔ اور یہ بھی ایک کمال کی بات ہے
کہ 25 سال کی عمر میں نبی کریم نے ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ سے نکاح کیا، اور خدیجۃ الکبریٰ اور میرے نبی کی جو مدت گزری ہے رفاقت کی، حیات کی، وہ ہے 25 سال۔ کتنے سال؟ تو 25 سال کی عمر میں شادی ہوئی، اور شادی کے بعد ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ نے 25 سال گزارے ہیں، پھر 25 سال کے بعد انتقال ہو گیا۔ آپ سے پوچھتا ہوں، اور اس محبت کی بھی کوئی انتہا نہیں کہ 25 سال آپ نے گزارے، جب تک ام المومنین خدیجہ زندہ تھی آپ نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا، جب تک وہ آپ کے پاس تھیں آپ نے دوسری شادی نہیں کی۔ تو ایک دن ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے کہہ دیا یا رسول اللہ، آپ کو اللہ نے کواری بھی دے دی، آپ کو نوجوان عمر والی بھی دے دی ہیں، آپ پھر بھی اس بوڑھیا کو یاد کرتے ہیں، انہی کے تذکرے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، عائشہ کیوں نہ یاد کروں، واہ خدیجہ وَأَيْنَ مِثْلُ خدیجہ، ہائے خدیجہ تجھ جیسا کون ہو سکتا ہے۔ فرمایا عائشہ کیوں نہ یاد کروں۔ کبھی تو ایسا بھی ہوتا، ام المومنین فرماتی ہیں کہ کوئی اچھی چیز گھر میں پکتی نا تو نبی علیہ السلام اس میں سے کچھ لیتے، فرماتے یہ خدیجہ کی سہیلی فلاں ہے، ان کے گھر بھیج دو۔ اللہ اکبر، کتنی محبت کہ وفات کے بعد بھی آپ کی سہیلیوں کا بھی لحاظ کیا جا رہا ہے، بہنوں کا بھی خیال کیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ فرمایا عائشہ اس لیے کہ خدیجہ وہ بیوی ہے جب ہر طرف سے انکار ہو رہا تھا تو خدیجہ نے اس دور میں اقرار کیا ہے۔ جب ساری کائنات میری حوصلہ شکنیاں کرتی تھی، میں گھر آتا خدیجہ میرے حوصلے بڑھایا کرتی تھی۔ جب سب نے ہاتھ کھینچ لیے، بائیکاٹ کر دیا، سارے راستے بند ہو گئے، تو خدیجۃ الکبریٰ نے اپنے مال کے دروازے مجھ پہ کھول دیے۔ یہ وہ ہستی ہیں۔ تو نبی کریم نے چادر اوڑھی اور فرمایا، خدیجہ مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے، قربان جاؤں۔ خدیجۃ الکبریٰ کیا کہتی ہیں؟ کہتی ہیں کلا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتصدق الحدیث وتعین علی نوائب الحق۔ کیا الفاظ ہیں تسلی کے، اللہ کی قسم، اور ہیں بھی بیوی کی طرف سے۔ فرمایا کلا ہرگز نہیں، اللہ کی قسم ہے اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ کیوں؟ انک لتصل الرحم، آپ تو رشتے جوڑنے والے ہیں، آپ تو بے کسوں کے کام آنے والے ہیں، آپ کما کما کے غریبوں کے بوجھ اٹھانے والے ہیں، اور آپ حق کی باتوں پہ مصیبتیں بھی برداشت کرتے ہیں، حق کے لیے تعاون بھی کرنے والے ہیں۔ ایسے شان والے بندے کو اللہ کبھی ضائع نہیں کرتے۔ آپ نے چادر اوڑھی، کیا اوڑھی؟ قرآن مقدس نے ذرا انداز بدل کے فرمایا، یا ایھا المزمل۔ کیا انداز ہے جی! یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ قرآن آ گیا اور چادر میں لپٹنے والے، چادر کمبل اوڑھنے والے میرے محبوب، قرآن آ گیا۔ اب تو دن رہا اپنی جگہ، اب تو راتوں کو بھی اٹھنا پڑے گا۔ قم اللیل الا قلیلا
نصفہو او انقص منہ قلیلا، کرنا کیا ہے؟ رتل القرآن ترتیلا، آپ نے قرآن سنانا ہے۔ فرمایا یا ایھا المدثر، دونوں کا معنی ایک ہی ہے، او چادر اوڑھنے والے، قم، کوئی توجہ ہے؟ قم، اٹھئے میرا پیغمبر، فانذر، اس سوئی ہوئی قوم کو جگانا شروع کر دیجئے، ڈرائیے، آگاہ کیجئے، خبردار کیجئے ان کو۔ قم فانذر وربک فکبر، اللہ، کل رات کو کھیوڑا میں ہمارا پروگرام تھا تو میں نے وہاں ایک جملہ کہا، تو وہاں ہمارے بہترین عالم مولانا افضل فانی صاحب بھی تھے، تو بعد میں گفتگو کے دوران انہوں نے اس پر ایک تبصرہ کیا، میں پیش کرتا ہوں۔ میں نے کہا قرآن نے کیا کہا؟ ربک فکبر، کبر ربک نہیں فرمایا، علماء بیٹھے ہیں، کبر ربک نہیں فرمایا کہ اپنے رب کی بڑائی بیان کر، بلکہ فرمایا ربک فکبر۔ عربی میں گرامر کی اصطلاح میں کہتے ہیں کہ مفعول کو مقدم کر دیا، جس چیز نے بعد میں ہونا ہوتا ہے اسے پہلے ذکر کر دیا، تو معنی حصر والا ہے، تقدیم ما حقہ التاخیر یفید الحصر والاختصاص، جو چیز بعد میں آنی ہو اسے پہلے ذکر کر دیا جائے تو معنی کیا بنے گا؟ ربک فکبر، میرا سونا پیغمبر کوئی لات منات عزا و حبل کی بڑائیاں بیان کر رہا ہے، کوئی نائلہ اور اصحاب کی بڑائیاں بیان کر رہا ہے، کوئی ود سوا یغوث یعوق اور نصر کی بیان کرتا تھا، آپ نے مشرکین کے گڑھ میں کھڑے ہو کے اگر بڑائی بیان کرنی ہے تو صرف اور صرف اپنے رب کی کرنی ہے۔ ربک فکبر، اپنے رب ہی کی بڑائی بیان کر میرا پاک پیغمبر۔ تو مولانا افضل فانی صاحب مجھے کہنے لگے، کہتے ہیں ربک فکبر اور کبر ربک میں فرق یہ ہے کہ کبر ربک یہ عام لوگوں کی توحید ہے، اللہ بڑا ہے، اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، یہ عام لوگوں کی توحید ہے، اور ربک فکبر یہ اشاعتیوں کی توحید ہے۔ کہ بڑائی بیان کرنی ہے تو صرف اور صرف کس کی بیان کرنی ہے؟ اور میرے پاک پیغمبر نے بیان کی ہے، پہلے دن ہی سے فرمایا لا الہ الا اللہ۔ شرک اس گڑھ میں، توحید کے مرکز میں 360 بت جو رکھے ہوئے ہیں، آپ نے ربک فکبر پہ کیسے عمل کروایا؟ 8 سال مدینہ میں محنت کی، پھر جب آپ مدینے سے فاتح بن کے آتے ہیں، کیا عجیب منظر ہے، جہاں سے رات کے اندھیروں میں چھپ چھپ کے جا رہے ہیں، 8 سال کے بعد آپ وہاں فاتح بن کے آ رہے ہیں۔ 8 سال پہلے آپ اکیلے ہیں، یار غار صدیق کے ساتھ ہیں، لیکن جب آپ آتے ہیں تو 10,000 قدوسیوں کی فوج ہے۔ کیا عجیب شان ہے، قرآن نے پہلی تسلی دی، کیا فرمایا کہ ان الذی فرض علیک القرآن، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد۔ میرا پاک پیغمبر جس نے آپ پر قرآن کی تبلیغ، قرآن کا پہنچانا فرض قرار دیا ہے، آپ فکر نہ کیجئے، آپ جس قرآن کے لیے آج مکہ چھوڑ رہے ہیں وہی شاہانہ انداز میں آپ کو پلٹائے گا۔ ایک تفسیر یہ بھی، لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ، آپ آئیں گے اور بڑی شان سے آئیں گے۔ جب آپ مکہ فتح کرتے ہیں
یہ وہی مکہ ہے، وہی حرم ہے جہاں 360 بت رکھے ہوئے ہیں، جہاں آپ پر طواف کی پابندی ہے۔ یہ وہی مرکز ہے کہ آپ جب جا کے کہتے ہیں عثمان سے، عثمان چابی دے دو، میں ذرا حرم جانا چاہتا ہوں، وہ بڑی تندی کے ساتھ، ترش روئی کے ساتھ، نہیں دیتا ہوں چابی، نہیں دیتا ہوں، بہت سخت رویہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عثمان یاد رکھ لینا، آج چابی آپ کے پاس ہے اور میں تو سے بڑے پیار سے مطالبہ کرتا ہوں، تیرا یہ رویہ ہے، لیکن وہ دن بھی آئے گا کہ یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، یہ میرے ہاتھ میں ہوگی، پھر میری مرضی ہوگی، جسے چاہوں گا میں دے دوں گا۔ عثمان نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن آج بتانے لگا ہوں، 8 سال کے بعد جب آپ فاتح بن کے آ رہے ہیں، سارے لرزہ بر اندام ہیں۔ آج خدا جانے ہمارے بارے میں کوڑے لگنے کا فیصلہ ہوتا ہے، سر قلم کیے جائیں گے، گھسیٹا جائے گا، سارے مظالم ان کی آنکھوں کے سامنے ہیں کہ بلال کو مکے کی گلیوں میں گھسیٹا تھا، صہیب رومی پہ ظلم کیا تھا، امیر حمزہ کے ٹوٹے وجود یاد تھے ان کے، حضرت سمیہ کا وجود ان کو یاد تھا، یہ سارے مظالم ان کو یاد تھے، اور لرزہ بر اندام ہے۔ نبی کریم داخل ہوتے ہیں حرم میں، بتوں کو توڑتے ہوئے قرآن کی یہ آیت پڑھتے ہیں، قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ حق آ گیا، باطل چلا گیا، مٹ گیا، باطل تو مٹنے ہی والا ہے، بت ٹکڑے ٹکڑے ہو کے گرتے جا رہے ہیں، مشرکین یہ منظر دیکھ رہے ہیں۔ کعبہ کا دروازہ جی کہاں ہے چابی بردار؟ وہی بندہ لڑکھڑاتے چابی لا کے پیش کر دی، نبی علیہ السلام نے چابی لے لی۔ آپ کعبۃ اللہ کے اندر تشریف لے جاتے ہیں تو اندر بھی کعبہ کے اندر دیکھا تو تصویریں لگائی ہوئی ہیں، ایسے بدبخت تھے۔ کعبہ کے اندر نبی علیہ السلام نے وہ ساری مٹائیں، باہر توڑ دیے، اندر کی تصویریں مٹا دی بتوں کی، باہر نکلتے ہیں، ذرا توجہ طلب بات ہے، نکلتے ہیں اور کعبے کے دروازے میں یوں کھڑے ہوتے ہیں، اللہ، سارا حرم بھرا ہے، دونوں چوکاٹھ پکڑے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں او مکے والو بتلاؤ آج تمہارے بارے میں کیا فیصلہ ہونے والا ہے، دسون بولو۔ تو جب کوئی نہیں بولتا تو ایک نے کونے سے آواز میں زور سے کیا کہا، کہنے لگے انت اخ کریم و ابن اخ کریم، آپ بھی شریف معزز، آپ کے والد بھی بڑے شریف اور معزز لوگ تھے، تعریف کر دی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں اور بولو، تو ایک نے پھر کہا افعل بنا ما انت اہلہ ولا تفعل بنا ما نحن اہلہ، آپ ہمارے ساتھ وہ معاملہ کیجئے جو آپ کے شایان شان ہے، وہ فیصلہ نہ کیجئے جو ہماری شان کے لائق ہے، ہم تو مجرم ہیں، ہم سے تو غلطیاں ہوئی ہیں، آپ اپنی شان کو دیکھ کے فیصلہ کیجئے۔ اتنے میں کسی نے زور سے کہہ دیا کہ تاللہ لقد آثرک اللہ علینا، اللہ کی قسم ہے ہم نے آپ کو رسوا کرنے کی کوشش کی لیکن ہم خود رسوا ہوئے، عزتیں آپ کے قدموں میں رہی ہیں، ہم نے تو آپ کو مکے میں برداشت نہیں کیا، رب نے آپ کو آسمانوں تک بلا لیا، ہم نے آپ کے پیچھے مکے میں کھڑا ہونے نہیں دیا مقتدی کو، رب نے بیت المقدس میں آپ کے پیچھے 1.25 لاکھ نبیوں کو کھڑا کر دیا،
ہم نے تو بڑی کوشش کی، ہم ہی خطا کار ہیں، ہم ہی سزاوار ہیں۔ جب یہ جرمانہ اور یہ وہی جملے تھے جو برادران یوسف نے یوسف علیہ السلام کو پہچاننے کے بعد کہے تھے کہ جس یوسف کو ہم نے کنویں میں پھینک دیا، اور پھینکا بھی اس حال میں کہ یوسف علیہ السلام کبھی ایک سے چمٹتے ہیں وہ مارتا ہے، تو دوسرے بھائی سے چمٹتے ہیں وہ مارتا ہے پیٹتا ہے، تیسرے سے آپ ہی تو میرے بھائی ہیں، سب مارتے ہیں، کنویں میں پھینکا۔ کیا پتا کہ جس یوسف کو کنویں میں پھینکا رب نے اسے تخت بادشاہی پہ بٹھا دیا ہے۔ یہ تو رب کی مرضی ہے، رب جس کو نوازنے پہ آئے تو کسی کی تدبیروں سے وہ نیچے یہ نہیں ہوتا، رب کا کوئی مقابلہ کیا کرے۔ میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کہ حسد کرو گے تو کچھ نہ پاؤ گے، حسد کرو گے تو کچھ نہ پاؤ گے، شکر کرو گے تو گن نہ پاؤ گے۔ ہاں شکر کرو اللہ کا، بھائی کسی سے حسد کیا کرتے ہو؟ تو نبی علیہ السلام نے بھی کیا فرمایا؟ فرمایا او لوگو، تم نے برادران یوسف والے جملے کہہ دیے تو میں بھی اپنے بھائی یوسف والے جملے کہہ دیتا ہوں۔ فرمایا جاؤ سب کو میں نے معاف کر دیا، لا تثریب علیکم اليوم فاذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ سارے میں نے معاف کر دیے، آزاد ہو گئے ہو۔ جب ادھر معافی کا اعلان ہوا، ادھر ہر طرف سے کلمے کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں۔ قرآن نے یہ منظر یوں بیان کیا، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا۔ کلمہ پڑھیں، نماز ظہر کا وقت ہونے، اتنی لمبی تمہید صرف اس بات کے لیے لے آیا کہ میرے پیغمبر ربکا فکبر، آپ نے رب کی بڑائی بیان کرنی ہے۔ ظہر کی نماز کا وقت ہونے والا ہے، ہر بندہ آگے آگے بڑھ کے کہتا ہے یا رسول اللہ جی اذان کا وقت ہو گیا، اذان دیں۔ تمنا ہے کہ آج افتتاحی اذان میں دے دوں، ہر آدمی آگے آگے بڑھتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے نظر دوڑا کے فرمایا این بلال، این بلال، کہاں ہے وہ سیاہ رنگ کا کالا بلال جسے مکے کی گلیوں میں گھسیٹا گیا، جسے یہاں احد کا نعرہ لگانے سے روکا گیا؟ کہاں ہے بلال؟ بلال صفیں چیرتے ہوئے آ گیا، لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، حاضر ہوں فرمائیے۔ فرمایا بلال آج اذان آپ کا نمبر ہے، آپ کی باری ہے، آج اذان دو۔ فرمایا یا رسول اللہ مدینہ میں تو جگہ مقرر تھی، یہاں کہاں کھڑے ہو کے اذان دو؟ فرمایا بلال آج وہاں چڑھ کے اذان دے کہ ساری کائنات نیچے ہے اور میرا غلام بلال اوپر ہے۔ کعبے کی چھت پہ چڑھ جاؤ۔ پتہ ہے میں اپنی جگہ سوچتا ہوں، میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اس وقت آپ کو خوشی کتنی ہوئی ہوگی بلال۔ اور آپ اٹھائیے تاریخ ابن کثیر اٹھائیے اور السیرۃ النبویہ اٹھائیے، علامہ ابن کثیر کی سیرت ابن ہشام اٹھائیے، لکھا ہے تمام سیرت کی کتابوں نے لکھا ہے جب بلال اوپر چڑھتے ہیں کعبہ پر، قریشی، ہاشمی، سید، عربی، آزاد، امیر، سردار، لیڈر نیچے ہیں اور بلال اوپر ہے۔ اتنے میں ایک بندے نے اپنی آنکھوں پہ یوں انگلیاں رکھ دی، ہاتھ رکھ دی۔ کسی نے کہا بھائی آنکھوں پہ آپ نے ہاتھ، کہتا ہے مجھ سے نہیں دیکھا جا رہا کہ ہم نیچے اور غلام اوپر، مجھ سے نہیں برداشت ہو رہا۔ ایک کھڑا تھا، اس نے ایک جملہ یہ بھی کہہ دیا، کہتا ہے شکر ہے میرا پیو کل مر گیا ہے، کہتا ہے شکر ہے میرا باپ کل مر گیا ہے، آج زندہ ہوتا یہ منظر کس طرح دیکھتا وہ اپنی آنکھوں سے۔ اتنا غرور۔ لیکن بلال چڑھتے ہیں، میں نے کہا ربکا، تو بلال کھڑے ہوتے ہیں، وہی 360 بت نیچے،
بلال کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر. آئے کیا مزہ آیا ہوگا. نبی علیہ السلام سامنے ہیں. ربک فکبر، ایسا عمل کیا آپ نے اس پر، رب کی ایسی بڑائیاں بیان کی ہیں، بتوں کو توڑا، بتوں کے پجاریوں کو زیر کیا. تو میں بات کر رہا تھا کہ آپ کو قرآن دیا گیا امت کی اصلاح کے لیے. آج بھی اگر کوئی دنیا میں انقلاب چاہتا ہے تو وہ قرآن ہی کے ذریعے انقلاب برپا کرے گا. اور کمال اس کتاب کا یہ ہے، کمال اس کتاب کا یہ ہے کہ آپ بیان کریں، آپ کو اثر ڈالنے کی ضرورت نہیں، اثر سے یہ خود بھرپور ہے. بیان کرنے والا کوئی اور راستہ یہ خود نکالتی ہے. کیسے؟ سنیے سورۃ زمر، فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی. اللہ وہ ذات ہے نزل احسن الحدیث، جس نے بہترین بات اتاری ہے. احسن الحدیث قرآن اتارا ہے جس کے مضامین ملتے جلتے مثانی مکرر ہیں، تشریح میں نہیں جاتا. تاثیر اس کتاب کی کیا ہے؟ یہ گجراں والا کا علاقہ ہے نا؟ ہاں، قلعہ دیدار سنگھ کا علاقہ ہے. قلعے والوں توجہ چاہوں گا آپ کی. فرمایا تاثیر اس کتاب کی ہے تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، جن کے دلوں میں رب کی خشیت ہوتی ہے ان کے رونگٹے اس سے کھڑے ہو جاتے ہیں. تقشعر، اقشعرار، رونگٹے بالوں کا کھڑا ہو جانا. کبھی کبھی جب بندہ بہت زیادہ متاثر کن بات آواز سنتا ہے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، پہلا اثر رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں. اگلا نتیجہ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، پھر ان کے وجود، ان کے دل اللہ کے قرآن، اللہ کے ذکر کی طرف مائل ہوتے ہیں. صرف ایک مقامی نہیں ہے. آئیے ذرا رب کے قرآن کا اثر بھی دیکھ لیجئے. یہ میرے سامنے 7واں پارہ ہے. پہلی آیت میں قرآن کہتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ. جب وہ سنتے ہیں کیا چیز؟ ما انزل الی الرسول، وہ قرآن جو رسول کی طرف اتارا گیا. آپ ان کی آنکھوں کو دیکھو گے تفیض من الدمع، کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. اور رو کے وہ کیا کہتے ہیں؟ کیوں روتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ مما عرفوا من الحق، حق پہچان چکے ہیں کہ آج تک ہم کیا سمجھتے رہے اور حق ہے کیا. جب پہچان چکے تو ایک دم پکار کے کہتے ہیں ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین. اور یہی نہیں، آئیے قرآن کی تاثیر بیان تو کیجئے. قرآن خود کیسے راستہ نکالتا ہے. یہ میرے سامنے اللہ کا قرآن 9واں پارہ ہے. اللہ، توجہ ہے آپ کی. قرآن کیا کہتا ہے؟ دوسری آیت ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. مومن وہ ہیں جب اللہ کا تذکرہ کیا جائے، اللہ یاد کیا جاتا ہے، وجلت قلوبہم، ان کے دل ڈر جاتے ہیں.
وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب ان پہ قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو زادتہم ایمانا، ان کا ایمان اور مضبوط ہو جاتا ہے اور قوی ہو جاتا ہے۔ اور پھر یہ ذرا اس ربط کو دیکھیے، پہلا نتیجہ جب قرآن پڑھا جاتا ہے ان پر ایمان مضبوط ہو جاتا ہے، جب ایمان مضبوط ہو جاتا ہے تو نتیجہ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، پھر ان کا بھروسہ کس پہ ہوتا ہے؟ وہ اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ قرآن کی تاثیر ہے، یہ قرآن کا اثر ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے قرآن کا اثر؟ ذرا دیکھیے، میرا وقت غالباً پورا ہونے والا ہے، کیا کریں؟ 6 بجے کا وقت میرا تھا، میرے بعد چونکہ حضرت علامہ مولانا عطا اللہ بندیالوی صاحب حافظہ اللہ کا بھی بیان ہونا ہے تو میں ان کی بھی رعایت کیے ہوئے جلدی جلدی کہہ رہا ہوں، اپنا مضمون پورا کر رہا ہوں اور آپ کی توجہ بھی چاہ رہا ہوں۔ خدا را توجہ کیجئے، ذرا دیکھیے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں ہیں۔ کہاں ہیں؟ مسجد نبوی میں ہیں۔ اتنے میں ایک شخص داخل ہوتا ہے، مسجد نبوی کے دروازے تک آتا ہے اور دروازے میں یوں کھڑے ہو کے کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ کلمہ پڑھ لیا، اسلمت لرب العالمین۔ فاروق اعظم نے فرمایا اللہ کے بندے وَحَلْ لِذَالِكَ سَبَبٌ، ویسے ہی کلمہ پڑھ دی یا کوئی سبب بھی ہے؟ کسی نے آپ کو دعوت دی ہے؟ کہنے لگا ہاں سبب ہے۔ جی کیا سبب ہے؟ کہتا میں روم کا عیسائی ہوں، تورات پڑھا ہوں، انجیل پڑھا، زبور پڑھا ہوا ہوں۔ نے کہا پھر کلمہ کیسے پڑھا؟ کہتا ہے ایسے پڑھا ہے، مسلمان قیدی ہماری جیل میں تھا، جیل کی سلاخوں کے پیچھے میں گزر رہا تھا، وہ قرآن پڑھ رہا تھا، اس نے قرآن کی ایک ایسی آیت پڑھی کہ جب میں نے غور کیا میں نے کہا یقیناً یہ اللہ ہی کا کلام ہے کہ ایک جملے میں تورات انجیل زبور کا خلاصہ بیان کر دیا۔ امام قرطبی نے یہ ذکر کیا کہ ایک آیت میں پورے آسمانی کتابوں کو نچوڑ کے رکھ دیا۔ حضرت عمر نے فرمایا وہ کون سی آیت ہے؟ کہنے لگے وہ یہ سورۃ نور آیت نمبر 50 ہے۔ یہ آیت اس نے پڑھی، فرمایا من یطع اللہ ورسولہ، آیت نمبر 52 وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ اب پورے آسمانی کتابوں کا نچوڑ کیسے، آپ توجہ سے سنیے۔ من یطع اللہ، امام قرطبی معنی بھی کرتے ہیں کہ وہ کہنے لگا من یطع اللہ فی الفرائض، جس نے فرائض میں اللہ کی اطاعت کی، وَرَسُولَهُ فِي السُّنَنِ، اور رسول کی اطاعت کی سنتوں میں، وَيَخْشَ اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرا کیے ہوئے گناہوں پر، وَيَتَّقْهِ، اور آئندہ بھی اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے رکھا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ تو سچ بتاؤ، اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، فرائض پورے، سنتیں پورے، گزشتہ گناہوں پہ ڈرے اور آئندہ بچے، یہی کامیابی ہے کہ نہیں؟ یہی تو دین ہے نا میرے دوستو۔
تو اگر اصلاح عالم کا پروگرام چاہتے ہو، اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہو، قرآن کے پاس آ جاؤ۔ سارا دن آپ نماز میں کھڑے ہو کہتے ہیں اہدنا اہدنا اہدنا، اللہ ہدایت کے طلبگار ہیں، ہدایت کے طلبگار ہیں۔ رب اس کے جواب میں کہتا ہے میرا بندہ ہدایت چاہتا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین ھدی للناس، یہی کتاب ہے، تجھے ہدایت کی ضرورت ہے، ہدایت کی کتاب تو قرآن ہے۔ 50 سال یہ کہہ رہے اللہ ہدایت کا طلبگار ہوں، لیکن ہدایت کی کتاب کے سامنے ایک دن بھی نہیں بیٹھا، تو سچ بتاؤ ہدایت مل سکے گی؟ کیسے اصلاح ہوگی؟ ہدایت مانگتا ہے اور ہدایت کی کتاب کے پیچھے آتا ہی نہیں، ہدایت مانگتا ہے اور ہدایت کی کتاب سے ٹکراؤ لے رہا ہے، ہدایت مانگتا ہے اور ہدایت کتاب کو روک رہا ہے، اس کے راستے بند کر رہا ہے، تو ہدایت نہیں، گمراہی پھیلے گی۔ اور اگر ہدایت پھیلانی ہے تو ہدایت کی ضمانت کی کتاب کون سی ہے؟ زندگی باقی، ملاقات باقی۔